بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ولدہ السید الشیخ عبد القادر الجیلی وبارک وسلم۔ حمد و صلوات کے بعد حضور مرشد گرامی قدر محبوب المشائخ حضرت مولانا پیر سید ثاقب محی الدین قادری ادام اللہ تعالی ظلہ، اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ صبح قیامت تک ہمارے سروں پر قائم اور دائم رکھے۔ آپ کے حکم سے مدرسہ قادریہ فاضلیہ، تاریخ ساز مدرسہ قادریہ فاضلیہ کے حوالے سے چند ایک معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھی جائے کہ آج سے کم و بیش 350 یا 450 سال پہلے بانی سلسلہ حضرت ابو الفرا مولانا پیر سید فاضل الدین شاہ قادری قدس اللہ سرہ العزیز نے بٹالہ شریف کی سرزمین پر جس عظیم الشان مدرسہ قادریہ فاضلیہ کی بنیاد رکھی تھی، اس مدرسہ قادریہ فاضلیہ کی نسبت اسی مدرسے کے ساتھ ملتی ہے جس کو آج سے 1400 سال پہلے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وبارک وسلم نے مکہ المکرمہ میں خانہ کعبہ کے بالکل ساتھ دار ارقم کے اندر صحابی رسول حضرت ارقم بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر جس مدرسہ کی حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے خود اپنے دستے مبارک سے بنیاد رکھی تھی، اور اس کے بعد مدینہ الرسول کی طرف جب ہجرت ہوئی تو وہاں پر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے مسجد نبوی حرس اللہ تعالی کی جب تعمیر فرمائی تو اس مسجد نبوی کے اندر ایک چبوترا قائم فرمایا جس کو اصحاب صفہ کا چبوترا کہا جاتا تھا۔ تو اس چبوترے پر 70 سے لے کر سینکڑوں کی تعداد میں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنی نوکریاں، اپنے کاروبار اور کچھ بھی کمانے کا جذبہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر خالصتاً حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اللہ رب العزت کے دین کو سیکھنے کے لیے جمع ہوتے تھے، اور ان کا ارادہ اور ان کا مقصد یہی تھا کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے دین متین کی ان تعلیمات کو سن کر آگے پہنچایا جائے۔ اس مدرسہ قادریہ فاضلیہ کی جو نسبت ہے اس کے بعد اس عظیم الشان مدرسہ کے ساتھ ملتی ہے جس کو تاریخ اسلام مدرسہ نظامیہ بغداد شریف کے نام سے یاد کرتی ہے، جس کی مسند کے اوپر بیٹھ کر صبح فجر کی نماز سے لے کر عصر کی نماز تک کوئی اور نہیں بلکہ خود حضور سیدنا و مولانا و مرشدنا حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنا آپ بذات خود وہاں پر تشریف رکھتے تھے، اور آپ نے وہاں پر بیٹھ کر علماء ربانیین کی، اولیاء صالحین، عارفین، کاملین، مرابطین، مفسرین، محدثین، قراء، فقہاء کی وہ عظیم الشان ٹیم تیار کی کہ جس ٹیم نے پوری دنیا کے اندر مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک علمی اور روحانی انقلاب جو ہے وہ برپا کیا۔ اور آپ حضرات یقین مانیے کہ یہ تاریخ اسلام کا روشن باب ہے کہ جناب سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیار کردہ اسی ٹیم نے، جس ٹیم کے سرخیل اور سربراہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تھے، تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی مدرسہ نظامیہ کی مسند رسول کے اوپر بیٹھ کر بیت المقدس کی قبلہ اول کی فتح کی بنیادیں جو ہیں وہ آپ نے ہموار فرمائیں۔ اس کے بعد 1070 ہجری میں
بانی سلسلہ حضرت سیدنا ابو الفرا پیر سید محمد فاضل الدین شاہ قدس اللہ سرہ العزیز کی پیدائش ہوتی ہے تو یہ 11ویں صدی کی انتہا ہے. تو 11ویں صدی کے آخر میں ہی حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے آپ نے مدرسہ قادریہ فاضلیہ عظیم الشان و تاریخ ساز کی بنیاد جو ہے وہ بٹالہ شریف کے اندر رکھی تھی. اس سے قبل اگر سیدنا ابو الفرا پیر سید محمد فاضل الدین شاہ قادری قدس اللہ سرہ العزیز کے سینے کے اندر علوم و معارف کے جو سمندر ٹھاٹھے مار رہے تھے ان کا تجزیہ صرف 2 جملوں کے ساتھ کیا جائے جو خود آپ کی زبان غیب ترجمان سے ادا ہوئے ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب سیدنا نوح علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر اگر مجھے مل جائے تو میں اس تمام عمر کو سورہ یاسین شریف کا سرنامہ لفظ یاسین کے فضائل مناقب اس کے مسائل اس کے معاملات کو لکھنے کے اندر صرف کر دوں تو عمر نوح گزر جائے لیکن جو اللہ رب العزت نے مجھے علوم و معارف عطا کیے ہیں وہ مکمل نہ ہوں. اور پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنی زندگی اللہ رب العزت نے ظاہری طور پر مجھے اس دنیا کے اندر عطا فرمائی ہے وہ تمام زندگی اگر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی لفظ بسم کی با کے نیچے جو نقطہ ہے اس نقطے کے علوم و معارف کو بیان کرنے کے اندر بسر کر دوں تو میری تمام زندگی پوری ہو جائے لیکن وہ علوم و معارف جو ہیں وہ ختم ہونے میں نہ آئیں. آپ نے اس عظیم الشان اور تاریخ ساز مدرسہ قادریہ فاضلیہ کی بنیاد رکھی کہ 11ویں صدی کے اخیر میں یعنی آج سے 350 پونے 400 سال قبل اس مدرسہ قادریہ فاضلیہ کے اندر پڑھانے والے جو اساتذہ کرام تھے جو علماء ربانیین تھے ان کی تعداد 60 تھی. یعنی اندازہ لگائیں کہ اگر 60 کی تعداد میں باقاعدہ آپ کی بارگاہ سے وظیفہ دار علماء ربانیین جو ہیں وہ وہاں پر بیٹھ کر علوم و معارف کی تقسیم فرماتے ہیں تو پڑھنے والوں کی تعداد کا کیا اندازہ ہوگا. پھر جتنے بھی پڑھنے والے تھے جو بلا مبالغہ ہزاروں کی تعداد میں تھے تو ان کے لیے 3 وقت کے لنگر شریف لنگر غوثیہ کا بھی انتظام و اہتمام کیا جاتا. ان کے لیے ملبوسات بھی مہیا کیے جاتے, ان کو پڑھنے کے لیے کتابیں بھی مہیا کی جاتی. اور یہاں تک کہ اگر کوئی طالب علم یا آپ کے دربار در بار کا آنے والا مہمان جو ہے وہ بیمار پڑ جاتا تو اس بیمار کو بیماری کی شفا کے لیے لنگر غوثیہ جو ہے وہ پیش کیا جاتا تھا. دوائی نہیں دی جاتی تھی بلکہ لنگر غوثیہ پیش کیا جاتا تھا جو ظاہری اور باطنی بیماریوں سے شفا کا ذریعہ بنتا تھا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک انتہائی علمی اور روحانی خاندان ہے جس کی خدمات جو ہیں وہ صدیوں کے اوپر محیط ہیں. جس خاندان نے اس کرۂ ارضی کے اندر بڑے بڑے عظیم القدر اور جلیل القدر علماء بزرگان دین اور پاکان امت پیدا کر کے تو امت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام تک پر صبح قیامت تک احسان عظیم فرمایا ہے. آج 12ویں سجادہ نشین حضرت مرشد گرامی قدر حضرت مولانا پیر سید ثاقب محی الدین قادری دامت برکاتہم العالیہ آپ چونکہ حکومت پاکستان میں بھی ایسے عہدوں کے اوپر مامور رہے ہیں کہ جہاں پر آپ کی ذمہ داری ادارہ جات کی تعمیر نو کے حوالے سے تھی. یعنی ادارہ جات کو نئے سرے سے تعمیر کرنا یا وہ ادارہ جات جو حد سے زیادہ بگڑ چکے ہیں ان بگڑے ہوئے ادارہ جات کو درست سمت کے اوپر ڈالنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ذمہ داریاں جو ہیں وہ آپ کو عطا فرمائی تھیں. تو ان تمام ذمہ داریوں کو خیر و خوبی سے انجام دینے کے بعد جب آپ کی ریٹائرمنٹ کی عمر قریب پہنچتی ہے تو جناب سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے آپ کے کندھوں کے اوپر اس سلسلہ عالیہ اور دربار عالیہ اور مدرسہ قادریہ فاضلیہ اور اس تمام علمی عرفانی اور روحانی نظام کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ آپ کے کندھوں کے اوپر ڈال دی گئی ہیں. آپ کا ویژن جو ہے وہ بہت بڑا ہے, بہت عظیم اور بہت وسیع ہے, اور آپ چاہتے ہیں کہ اپنے آباء و اجداد اور اپنے اسلاف کی یادگار میں ان کے نقش قدم کے اوپر چلتے ہوئے جو بنیادیں ان لوگوں نے قائم کی, ان پاک باز ہستیوں نے قائم کی, ان بنیادوں کے اوپر قائم رہتے ہوئے دور جدید کے تقاضوں کے مطابق یہاں پر عظیم الشان مدرسہ
قادریہ فاضلیہ کو ایک بار پھر سے ریوائیو کیا جائے۔ تو اس کے لیے سردست آپ کے مقاصد میں دو چیزیں ہیں جو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو آپ اس وطن عزیز کی کسی بھی بڑی یونیورسٹی کے ساتھ الحاق کر کے تو آپ یہاں پر جو پی ایچ ڈی کے سٹوڈنٹس ہیں، جو مقالہ لکھنا چاہتے ہیں، ڈاکٹریٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے باقاعدہ اسکالرشپ کے ساتھ ڈاکٹریٹ کا جو اہتمام اور انتظام جو ہے وہ فرمانا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جلد اس حوالے سے آپ حضرات کی خدمت میں خوشخبری جو ہے وہ پیش کی جائے گی۔ اور دوسری چیز جو ہے جو براہ راست آپ تمام لوگوں سے اور خاص طور پر جو قریب سے تعلق رکھنے والے احباب ہیں، آپ سب لوگوں سے تعلق رکھتی ہے، آپ نے دل کے کانوں کے ساتھ اس بات کو سماعت کرنا ہے اور اس پر آپ لوگوں نے عمل پیرا بھی ہونا ہے کہ یہاں پر چھوٹے بچوں کے لیے، خاص طور پر وہ بچے جو پرائمری پاس ہیں، 5 جماعتیں مکمل کر چکے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے حضور نے ایک بڑے شاندار اور ایسے نادر اور نایاب مدرسہ کی بنیاد رکھنے کا ارادہ فرمایا ہے کہ آپ حضرات یہ جان کر حیران ہوں گے انشاءاللہ تعالی کہ حضور یہ چاہتے ہیں کہ وہ مدرسہ جہاں پر بچے ہمارے پاس یہاں پر مدرسہ کے اندر پڑھنے کے لیے آئیں، وہ بچے روانی کے ساتھ عربی زبان بھی بولیں اور وہ بچے روانی کے ساتھ انگلش زبان بھی بولیں، یعنی ایک عربک میڈیم اور انگلش میڈیم مدرسہ کی بنیاد آپ رکھنا چاہتے ہیں کہ جہاں پر قرآن و سنت کی تعلیمات جو ہیں وہ بھی بچوں کے سینوں کے اندر منتقل کی جائیں، اور جہاں پر ساتھ ساتھ جدید تعلیم جو ہے اس سے بھی بچوں کو آراستہ اور پیراستہ کیا جائے، اور وہ بچے روانی کے ساتھ عربی اور انگلش زبان بولنے کی قدرت اور صلاحیت بھی رکھتے ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ وقتاً فوقتاً اس چیز پر انتہائی افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے وطن عزیز کی جتنی بھی درسگاہیں ہیں، جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں، وہاں پر تعلیم تو دی جا رہی ہے لیکن تربیت نام کی کوئی چیز جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر پڑھنے کے لیے آنے والے جو بچے ہیں ان بچوں کو حضور مرشد گرامی قطر دامت برکاتہم العالیہ جو ہیں وہ اپنے فیضان نظر سے بھی انشاءاللہ تعالی سیراب فرمائیں گے، اور آپ کی یہ پوری کوشش ہوگی کہ وہ بچے یہاں سے ایک بہترین انسان بن کر معاشرے کے اندر خیر و برکت کو پھیلانے کا ذریعہ بنے۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ نے 15 مارچ کی تاریخ جو ہے وہ اس مقصد کے لیے مقرر فرمائی ہے کہ 15 مارچ سوموار کا دن ہوگا انشاءاللہ تعالی، تو اس دن باقاعدہ یہاں پر مدرسہ قادریہ فاضلیہ جو ہے اس کی جدید انداز کے اندر ابتدا جو ہے وہ کر دی جائے گی۔ اب آپ حضرات کی ذمہ داری ہے کہ آپ خود بھی اس پیغام کو اپنے دل و جان کے اندر محفوظ کریں اور جہاں تک ممکن ہو آگے بھی یہ پیغام پہنچائیں، اور اپنے ذہین لائق اور ہونہار بچے جو ہیں ان بچوں کو لا کر حضور کی خدمت کے اندر پیش کریں، تاکہ ان میں سے جو بچے حضور منتخب فرمانا چاہیں، جو بچے حضور سلیکٹ کرنا چاہیں، آپ سلیکٹ فرمائیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی یہ عظیم الشان جو مقصد ہے اس مقصد کے اوپر عمل درآمد کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی حضور کے قدمین شریفین کے صدقے سے اس ٹوٹی پھوٹی گفتگو کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔